السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ عزیز طلبہ، بتوفیق اللہ وبعونہ جل وعلا، آج کے ہمارے حدیث کے دروس کے سلسلے میں جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث نمبر 517 ہے، اور اس حدیث اور بعد میں آنے والی احادیث میں کچھ نئے مسائل آئے ہیں جن کو ہم بفضل اللہ تعالی ڈسکس کریں گے، اور جو احکامات ہیں شریعت طاہرہ کی روشنی میں ان کو ہم سمجھیں گے اور اس بارے میں معلومات بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ تو آج کی پہلی حدیث 517، اس کا ٹاپک آپ کے سامنے موجود ہے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا جواز۔ تو یہ ایک شریعت طاہرہ کی جانب سے اہل ایمان کے لیے آسانی اور سہولت کی ایک مثال ہے، دیگر اور بھی بہت سی مثالوں کی طرح، کہ گرمی اور سردی میں شریعت نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ اہل ایمان پر جس حد تک ہو سکے مشقت اور تکلیف سے کم ڈالی جائے، اور من جملہ ان امور میں جو کہ خاص طور پر موسم سرما میں اہل ایمان یا مسلمانوں کو درپیش ہوتے ہیں وہ معاملات، ان میں سے ایک وضو کرنا ہے، اور وضو سردی کے موسم میں خاص مشقت رکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ رعایت دی گئی ہے کہ کوئی شخص، مرد ہو یا عورت، جن پر نماز فرض ہے، وہ جب طہارت کریں، طہارت صغریٰ یا کبریٰ، غسل کریں یا وضو، اور نماز کی نیت سے اس میں وہ وضو کرتے ہیں، تو اگر وہ موزے یا جرابیں، جو کہ موزوں کی طرح ہی ایک پاؤں کا جسے غلاف کہتے ہیں، جراب، کسی بھی شکل اور صورت میں اس وقت کیسا تھا، اور آج بھی آپ کو علم ہے کہ جرابیں پہنی جاتی ہیں، تو اس پر شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ عورتوں اور مردوں میں سے ہر ایک وضو کرنے کے بعد وہ ابھی باوضو ہی ہو اور جرابیں پہن لے یا موزے پہن لے، جو چمڑے کے بنے ہوتے تھے یا کسی اور چیز کے، جو کہ وہ اتارتے نہیں تھے، اس لیے کہ ان کا اتارنا بار بار وضو کے لیے مشکل تھا، خاص طور پر موسم سرما میں، تو اس پر رخصت دی گئی۔ تو آتے ہیں، پڑھتے ہیں حدیث میں کیا رخصت ہے اور کیا اس کا حکم اور صورت ہے۔ وعن شریح بن حانین قال سألت علی بن ابی طالب، شریح بن حانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن المسح، مسح کرنے کے بارے میں، علی الخفین، موزوں پر۔ تو موزے، عزیز طلبہ، وہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس وقت یا آج بھی بعض لوگوں کو آپ پہنے دیکھتے ہیں کہ وہ چمڑا کے بنے ہوئے
کہ انہیں پھر پہننے کے بعد جوتا وغیرہ پہننے کی ضرورت نہیں رہتی، یا پھر وہ بڑا سا کھلا سا کوئی جوتا سینڈل نما پہن لیتے ہیں، لیکن مسجد میں آتے جاتے وہ انہیں پاؤں پر پہنے ہوتے ہیں، تو ایسا موزہ جو کہ پاؤں پہ پڑا رہتا ہے، پاؤں کو ڈھک لیتا ہے، چھپا لیتا ہے ٹخنوں سمیت، جراب بھی اسی کے حکم میں ہے، ان کی انشاءاللہ آگے بحث آئے گی۔ تو ان موضوع پر فقال، آپ نے فرمایا، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعل ثلاثۃ ایام، یعنی رخصت دی ہے 3 دن، ثلاثۃ ایام ولیالیہن، اور انہی دنوں کی 3 راتیں، للمسافر، مسافر کے لیے، ویومن، اور 1 دن، ولیلتن، اور اس کی 1 رات، للمقیم، حاضر یعنی مقیم کے لیے جو کہ گھر میں ہے۔ رواہ مسلم۔ موضوع پر مسح کے بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، یہ حدیث 517 کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، اور ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 80 سے بھی زیادہ ہے، تقریباً آپ سمجھیں کہ اجماع ہے، اور یہ حدیث قریب قریب متواترہ احادیث میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ اس مدت کی ابتدا جمہور علماء کے نزدیک اس وقت سے ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے۔ تو مثلا جب آپ نے، مثال کے طور پر، آپ مقیم ہیں یعنی حاضر ہیں، سفر میں نہیں، تو فجر کی نماز وضو کر کے آپ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ پاؤں جب خشک ہوتے ہیں تو آپ موزے یا جرابیں پہن لیتے ہیں۔ تو اب اگلے دن تک، اس وقت تک آپ نمازوں کے لیے وضو کرتے ہوئے اپنی جرابوں یا موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، کہ جس وقت پہلے دن وضو کرنے کے بعد اور موزے اور جرابیں پاؤں پر پہننے کے بعد جب تک آپ کا وضو رہا، اس وقت سے یہ مدت جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا۔ یہ جمہور اہل علم کی بات ہے۔ ایسی بات بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت جرابیں پہنی یا موزے پہنے اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوگا، اور نیکسٹ ڈے اسی وقت ہی پھر اتارنی پڑیں گی اور پھر وضو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں، بلکہ پہلے دن جس وقت وضو ختم ہوا انسان کا، تو اگلے دن اس وقت تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ حدیث 518، امامت کے لیے امام کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس لیے آپ اس کو صرف سن لیجئے اور اس کا ترجمہ اس پر غور کیجئے۔ وعن المغیرۃ بن شعبہ، اس میں کئی ایک مسائل ہیں، جن میں سے ایک خاص طور پر جو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ عنوان کی صورت میں، امامت کے لیے امام کا معصوم ہونا شرط نہیں۔ جس طرح کے بعض اہل تشیع کے ہاں، شیعہ جو ہیں ان کے ہاں یہ ان کا عقیدہ ہے کہ امامت کے لیے امام کا ہونا، معصوم ہونا ضروری ہے۔ تو معصوم تو اس پیغمبر ہوتا ہے، بلکہ پیغمبر بھی اس انداز کا معصوم نہیں ہوتا جس طرح کا اللہ نے فرشتوں کو معصوم بنایا ہوا ہے۔ انہیں بھی، ان سے بھی کچھ غلطیاں، تساہل ہو جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہے، اور اس کے دلائل ہیں کتاب و سنت میں، انشاءاللہ آئیں گے ساتھ ساتھ، لیکن نبی کا صرف یہ معاملہ یا پیغمبر رسول کا کہ جب وہ بھولتا ہے یا اس سے کوئی خطا یا تساہل ہوتا ہے تو فوراً وحی آ کر اسے مطلع کر دیتی ہے، اور وہ اس پر انسسٹ نہیں کرتے، وہ مصر نہیں رہتے، بلکہ فوراً وہ حق کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ نبی کا، پیغمبر کا، رسول کا معنی ہے معصوم ہونے کا۔ تو یہ لوگ جو شیعہ ہیں وہ تو بالکل ہی کہتے ہیں کہ جو ان کا امام ہے وہ تو اس حد تک ہی معصوم ہوتا ہے،
اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ ناممکن ہے۔ اور امامت کے لیے بھی ویسے شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ امامت کا حقدار ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ صلو خلف الفساق، کہ اگر ضرورت ہو یا حالات ایسے ہوں تو فاسق کے امام کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی۔ وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک۔ مغیرہ بن شعبہ معروف صحابی ہیں جلیل القدر رضی اللہ عنہ، انہوں نے غزوہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غزوہ تبوک، یعنی وہ نکلے اللہ کے رسول کی رفاقت میں صحابہ غزوہ تبوک کے لیے۔ قال المغیرہ، تو مغیرہ بن شعبہ جو راوی ہیں کہتے ہیں فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الغائط فحملت معه اداوة قبل الفجر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے ارادہ کیا قبل الغائط، اپنی قضاء حاجت کی جگہ کی جانب، جو بھی جگہ تھی دور یا نزدیک پوشیدہ جگہ پردے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا، ارادہ کیا قضاء حاجت کے لیے۔ فحملت معه، تو میں نے اٹھایا آپ کے ساتھ اداوتن، لوٹا، اداوا کوئی برتن ہو سکتا ہے پانی کے لیے، قبل الفجر، فجر سے پہلے، تو یہ فجر سے پہلے کی بات ہے، فجر کی نماز ابھی شروع نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے یا حوائج ضروریہ کے لیے فارغ ہونے کی خاطر وہ نکلے، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے پانی اٹھایا طہارت کے لیے۔ فلما رجع، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے واپس، اخذت، تو میں شروع ہوا احری کو، بہانے لگا، میں شروع ہوا بہانے لگا یا انڈیلنے لگا، علی یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں پر، من الاداوت، اس پانی کے برتن سے یا لوٹے سے، پانی بہانا میں نے شروع کیا تاکہ آپ اپنا ہاتھ وغیرہ دھو لیں، وضو کر لیں۔ فغسل یدیہ ووجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو، ووجہہ، اور چہرہ مبارک کو، وعلیہ جبۃ من صوف، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جبہ تھا، صوفن، اونی جبہ، اون سے، یعنی گرم، جو سردی کا موسم ہوگا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسد مبارک تھا، جسم مبارک، اس پر اون کا جبہ تھا۔ بہرحال غزوہ تبوک جو ہوا تھا وہ تو موسم گرما میں ہی ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر پر یہ جبہ جو ہے یہ گرم تھا، یعنی اونی تھا، جبہ من صوف۔ ذهب يحصل عن ذراعيه، يحصل عن ذراعيه، تو آپ شروع ہوئے اپنے دونوں بازوں کو نکالنا، يحصل عن ذراعيه، اپنے دونوں بازوؤں سے، يحصل، ذهب يحصل عن ذراعيه، اپنے جو بازو ہیں ان سے اس کو یعنی نکالنا چاہا، اس جبے کو جو کہ آپ کی کمر مبارک پر آپ نے اوڑھا ہوا تھا۔ فذاق ام الجبۃ، لیکن کیا مسئلہ تھا کہ تنگ تھیں جبے کی آستینیں، جبے کی آستینیں جو ہیں وہ تنگ تھیں، تو وہ آپ نے اس میں سے، آپ کو علم ہے نا کہ جب قمیص پہنی ہو تو وضو کرنا ہو، ہاتھ دھونے ہوں تو اس کو اوپر چڑھا لیتے ہیں قمیص کو، تو قمیص کے بازو جو کھلے ہوں تو پھر تو وہ اوپر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تنگ ہوں تو پھر وہ کونیوں سے وہ اٹک جاتے ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے ان کو
اوپر کرنا، تو ظاہر ہے کہ کونیوں تک آپ نے وضو تو کرنا تھا، پانی بھی بہانا تھا، تو آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ تو آپ نے کیا کیا، فضا کا کم الجبات، جبے کی جو اوڑا ہوا تھا، آپ نے پہنا ہوا تھا، اس کی جو آستینیں تھیں وہ تنگ ہو گئیں، تنگ تھیں، فاخرج یدیہ من تحت الجبہ، تو آپ نے پھر کیا کیا، آپ نے دونوں اپنے بازو جو دونوں ہاتھ مبارک تھے وہ نکال لیے من تحت الجبہ، جبہ کے نیچے سے، یعنی وہ بازو ہی اتار لیے۔ تو جس طرح کے اوپر قمیض کے اوپر کوئی چیز پہنی ہوتی ہے تو وہ تنگ ہو تو وہ دھونے کے لیے وضو اس کو اتار لیا جاتا ہے، تو اب جب بازو اس میں سے نکال لیے نیچے سے تو پھر کیا کیا، ظاہر ہے وہ اتر گیا، سارا جبہ اتر گیا۔ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا وہ جبہ اپنے کندھوں پر تاکہ نیچے نہ گر جائے۔ تو وضو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ کو کروا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ جو ہے وہ اپنا نکال کر اس میں سے بازو تو اس کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ، دونوں کندھوں پر، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے بازو دھوئے۔ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا پورے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، کیونکہ بازو نکل چکے تھے جبے کی، جو بازو تھے ان میں سے بازو آپ نے نکال کر جو اپنا دھو لیے، وضو میں جو کونیوں تک دھوئے جاتے ہیں۔ ثم مسح بناصیتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا اپنی پیشانی کا، بناصیتہ، وعلی العمامۃ، اور اپنی جو امامہ یعنی پگڑی تھی اس پر، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر پگڑی باندھی ہوئی تھی جسے امامہ بولتے ہیں۔ تو امامہ جب وہ ہم نے پڑھا ہے تو مسح جو ہے وہ تھوڑا سا پیشانی سے ہاتھ لے کر امامہ پر ہی اوپر بندہ ڈال لے تو وہ جائز اور درست ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک کا مسح فرمایا، وعلی الامامۃ، اور اپنی پگڑی پر، اب پگڑی پر ہی، پگڑی کو اتارا نہیں بلکہ اسی پر ہی پیشانی سے دونوں ہاتھوں کو پگڑی پر لیتے ہوئے مسح کرتے ہوئے واپس لے آئے۔ ثم احویت لانزع خفیہ، پھر جو راوی ہیں حدیث کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں جھکا، ثم احویت، تاکہ میں اتاروں آپ کے موزے جو آپ نے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ وضو تو کرنا تھا اور پاؤں بھی دھونے تھے، تو پھر میں جھکا آپ کے موزے اتارنے کے لیے پاؤں سے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، دعہما، ان کو چھوڑ دے، فإنی ادخلتہما، میں نے ان دونوں کو پہنا تھا، طاہرتین، پاکیزگی کی حالت میں، کیا مطلب کہ میں وضو سے تھا اور میرے دونوں پاؤں جو ہیں وہ طہارت میں تھے، تو اس حالت میں نے ان دونوں موزوں کو پہنا تھا، لہٰذا ان کو چھوڑ دو، اتارنے کی ضرورت نہیں۔ آپ چونکہ سفر میں تھے تو اس لیے وہ مدت جو تھی جو کہ شریعت نے دی ہے 3 دن اور 3 راتیں، گویا کہ آپ اس مدت میں تھے۔ فمسح علیہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح کیا۔ ثم رکبا، پھر آپ سوار ہوئے سواری پر، ورکبت، اور میں بھی سوار ہوا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فانتہینا، تو ہم پہنچے، الی القوم، قوم کے دیگر لوگوں کے پاس ہم پہنچ گئے، وقد قاموا الی الصلاۃ، تو وہ تحقیق تھے وہ نماز کو قائم کیے ہوئے۔ اس حالت میں ہم جب پہنچے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس تو وقد قاموا، وہ کھڑے تھے، قائم کیے ہوئے تھے، الی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف کھڑے تھے، یعنی وہ نماز شروع کر چکے تھے۔ یصلی بہم عبد الرحمن بن عوف، اور رضی اللہ عنہ، اور انہیں نماز پڑھا رہے تھے، امام کون تھے، یصلی بہم، ان کو نماز پڑھا رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقد رکع بہم رکعۃ، اور تحقیق ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقد رکع بہم، ان کے ساتھ ایک رکعت جو ہے وہ پڑھی، یا اس کا مطلب یہ ہے وقد رکع بہم رکعۃ،
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت کی حالت میں اپنی قوم کو ایک رکعت پڑھا لی تھی، یعنی وہ ایک رکعت نماز پڑھ چکے تھے کہ ہم پہنچے وہاں۔ فلما احس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب انہوں نے محسوس کیا، فلما احس، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے محسوس کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حالت نماز میں کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں۔ فلما احس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب يتأخر، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیں کہ آپ میری جگہ پر آ جائیں اور امامت شروع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ امام الانبیاء تھے اور خاتم النبیین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں کھڑا رہوں آپ کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں اور آپ پیچھے میرے پڑھیں، تو وہ پیچھے شروع ہوئے پیچھے آنا۔ فاؤما الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ساتھ انہیں روک دیا کہ آپ وہیں کھڑے رہیے اور اپنی نماز پوری کیجیے۔ فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدی الرکعتین معہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پائی، دو رکعتوں میں سے ایک رکعت پائی ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ لوگوں کے ساتھ، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتوں میں سے ایک رکعت پڑھی۔ فلما سلم، تو پھر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا اپنی دو رکعتیں پوری کر کے، کیونکہ وہ سفر کی نماز پڑھ رہے تھے دو رکعتیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وقمت معہ، اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے کہ مغیرہ بن شعبہ بھی ساتھ ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ایک رکعت جو ہے وہ پڑھ چکے تھے اور یہ بعد میں ایک رکعت ان کے ساتھ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے دونوں۔ وقمت معہ فرکعنا الرکعۃ التی سبقتنا، تو ہم نے وہ رکعت پڑھی، فرکعنا، ہم نے وہ رکعت پڑھی، الرکعۃ التی سبقتنا، جو ہم سے سبقت لے گئی تھی، یعنی جو ہم سے رہ گئی تھی، چھوٹ گئی تھی، مس ہو گئی تھی، تو وہ ہم نے رکعت بعد میں پڑھی۔ رواہ مسلم، نے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ بڑی ہی واضح اور کلیئر اور صحیح حدیث ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، جن میں سے چند ایک جو ہیں ان کا میں نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ نمبر 1، حدیث نمبر 518 کے فوائد۔ پہلا یہ ہے فائدہ کہ عبادت سے پہلے ضروری حاجات سے فارغ ہونا مستحب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب نماز، فرض نماز ہو، تو وہ پہلے یہ جو بنیادی ضروریات ہیں، بلکہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، میں صرف اشارہ کروں گا کہ بہت زیادہ بھوک لگی اور انسان کا پیٹ اس کو تڑپا رہا ہو اور آنتڑیاں کھینچ رہی ہوں اس بھوک کی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے نماز پڑھ لے، اپنا پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اور اسی طرح اگر آدمی بوجھل ہو قضاء حاجت وغیرہ یا اس قسم کی ضروریات کے، تو اسے چاہیے کہ وہ پورے اچھی طرح وہ اس سے فارغ ہو لے اور ہلکا پھلکا ہو کر بارگاہ ازدی میں حاضر ہو، یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ سے۔ تو اس کے لیے بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ایک رکعت آپ کی جو ہے وہ رہ گئی، مس ہو گئی، اور آپ کے جو ساتھ تھے دونوں، اسی ضرورت کی بنا کہ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پھر آپ جو ہے انہوں نے وضو فرمایا۔ تو اس میں حکمت یہی ہے کہ وہ ہماری امت کے لیے ایک اسوہ تھا کہ ایسے حالات میں کہ انسان پریشان نہ ہو، بلکہ طہارت اور قضاء حاجت وغیرہ کی ضروریات سے فارغ ہو کر یکسوئی سے وہ نماز پڑھے، تو انشاءاللہ اتنا ہی اسے ثواب ملے گا جتنا کہ وہ اگر نماز کے ساتھ شروع سے مل جاتا تو۔ باقی جان بوجھ کر جو لوگ اس میں سستی اور غفلت کرتے ہیں، تو اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ محاسبہ کرنے والا ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وضو کے وقت کسی سے تعاون لینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کیا اور آخر تک ساتھ رہے۔ حدیث میں وضو کے دوران کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں۔ آپ نے
یہ محسوس کیا ہوگا عزیز طلباء کہ اس حدیث میں وضو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تو اعمال سر انجام دیے، لیکن کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں آیا۔ تو یہ اختصار کی خاطر ہے یا ادرائے نسیان کے کہ راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا، بھول گئے، یا یہ کہ بالکل ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوا، یا اس لیے کہ وہ چہرے کی حد میں داخل ہیں، یا آلریڈی سب کو پتہ ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ چہرہ دھوتے ہوئے کلی کرنا یہ اس کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اور نہ ہی ناک کی صفائی وغیرہ یا پانی ڈالنا، یا نہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ واللہ عالم۔ نماز میں ایک افضل شخص کی اپنے سے کم درجے والے کی اقتداء جائز ہے۔ وہ کوئی شخص جو ہے وہ کم علم ہے یا رتبے میں، اپنے وقار میں، عزت میں، احترام میں، علم میں، عمر میں اگر وہ کم ہے تو اس کے پیچھے اس سے بڑا علم والا نماز جماعت میں ادا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حدیث آتی صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لے گا اور بعد میں واپس آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اشارہ فرمایا اور انہیں نماز جاری رکھنے کی جو ہے وہ ہدایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پیچھے پڑھی بقیہ۔ حدیث 519، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسح کرنے کی رخصت دی گئی ہے، تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی سے مرفوع یہ روایت ہے، مروی ہے کہ انہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص للمسافر، رخصت دی مسافر کو، ثلاثۃ ایام 3 دنوں کی، ولیالیہن اور 3 راتوں کی، وللمقیم یوما ولیلہ اور مقیم حاضر کے لیے 1 دن اور 1 رات کی رخصت ہے مسا کرنے کی۔ اذا تطہر، جب وہ وضو میں ہو یعنی وضو کر لے، فلابس خفیہ اور پھر اس طہارت کی حالت میں وہ اپنے موزے یا جرابیں وغیرہ پہنے، یمسح علیہما کہ وہ ان دونوں پر مسح کر سکتا ہے، کیا مقیم حاضر جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں۔ رواہ الاثرم فی سننہ وابن خزیمۃ والدارقطنی وقال الخطابی، اور امام خطابی کہتے ہیں رحمہ اللہ ہوا صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے، ہاکذا فی المنتقی، اسی طرح منتقی میں ذکر ہوا ہے۔ حدیث 520، حالت جنابت میں مسافر کو بھی موزوں یا جرابوں پر مسح کی رخصت نہیں۔ نیا مسئلہ یہ ہے عزیز طلباء کہ یہ جو رخصت ہے جب اس دوران خواہ کوئی حاضر ہو یا مسافر تو وہ جنبی ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، یا اسی طرح عورت کو حید آ جاتا ہے، تو اس حالت میں جو اس کا مسح ہے خود بخود ختم ہو جائے گا، اور انہیں اپنا جرابیں یا موزے وغیرہ اتار کر غسل کرنا پڑے گا، اور غسل کرنے کے بعد اس میں وضو کر لے پہلے یا اس کے بعد، اور پھر طہارت کی حالت میں ان کو پہن لے، اور پھر نئے سرے سے اس کی وہ مدت شروع ہو جائے گی۔ وان صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ، صفوان بن عسال سے روایت رضی اللہ عنہ، قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، اذا کننا سفرا، جب ہم مسافر ہوتے، سفر میں ہوتے، اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزے یا جرابیں وغیرہ جو موزوں کے حکم میں ہیں، ثلاثۃ ایام 3 دن ولیالیہن اور 3 راتیں، الا من جنابۃ سوائے جنابت کی حالت کے، سوائے جنابت کی حالت کے ہم جو موزے یا جرابیں ہیں وہ 3 دن اور 3 راتوں تک نہ اتاریں، یعنی سفر کی حالت میں، یہ رخصت ہے شریعت طاہرہ کی جانب سے مرد اور عورت کو۔ ولیکن من غائط و بول و نوم، ہاں اگر پیشاب پخانہ کے لیے انسان جائے وضو کی حالت میں، اس نے موزے پہنے تھے یا وہ سو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے جو
اپنا ہے رخصت ہے کہ وہ پہنے رکھے اس کو اور اپنی مدت پوری کرے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ رواه ترمذی و النسائی۔ حدیث 521، موزوں اور جرابوں کی صورت میں پاؤں کے کس حصہ پر مسح کرنا ضروری ہے؟ اب موزے اور جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو کیا طریقہ ہے اور کس جگہ پہ مسح کرنا چاہیے؟ وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ودعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وضو کرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں۔ وہی ایک واقعہ جو پیچھے تفصیل سے گزرا ہے اسی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے، جیسا کہ نیچے صراحت ہے۔ فمسح علی الخف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا موزوں کی پشت پر، اوپر، واسفلہ، اور نیچے بھی، یعنی پاؤں کے نیچے نچلے حصے میں بھی مسح فرمایا اور اوپر کے یعنی پاؤں کی پشت پر بھی، اوپر کے حصے پر بھی مسح فرمایا۔ رواه ابو داود والترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا الحدیث معلول، امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود یہ اثرات کر دی ہے کہ اس حدیث میں علت ہے، یعنی کمزور ہے، حدیث ضعیف ہے۔ وسألت ابا زرعہ ومحمدا، اور میں نے امام ابو زرع اور محمد بن اسماعیل البخاری رحمہم اللہ سے سوال کیا، پوچھا عن هذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں، تو فقالا، تو دونوں نے یہ فرمایا لیس بالصحیح، کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وقضا ضعفہ ابو داود، اور اس طرح امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پاؤں کی پشت پر مسح کرنا واجب ہے اور نچلے حصے میں سنت، لیکن نچلے حصے میں سنت کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ محل نظر ہے معاملہ۔ امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک صرف قدم کی پشت پر ہی مسح کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ حدیث دیگر حدیث کے مقابلے میں صحیح نہیں ہے۔ تو امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا جو ہے مسئلہ یا مسلک اس بارے میں زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ حدیث 522 گزشتہ سے پیوستہ، اس کا بھی تعلق پچھلی حدیث سے ہے۔ وعن ہو، جو حدیث پیچھے گزری ہے اس کے راوی مغیرہ بن شعبہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور اس سند سے بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمسح علی الخفین، کہ آپ موزوں پر مسح فرما رہے تھے، علی ظاہرہما، ان دونوں موزوں کی جو پشت پر یعنی اوپر کے حصے پر۔ اب مغیرہ بن شعبہ سے ہی یہ روایت آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نچلے حصے کے بجائے موزوں کے اوپر کے حصے پر ہی مسح فرما رہے تھے۔ رواه ترمذی و ابو داود۔ مسائل، فوائد و مسائل، اس حدیث کی سند حسن ہے یعنی صحیح ہے۔ تو طریقہ کیا ہے عزیز طلبہ؟ موزے پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں پاؤں کے پنجہ پر رکھے اور بائیں ہاتھ کی بائیں پاؤں کے پنجہ پر رکھے، دونوں ہاتھ ہیں نا، وضو کرنے کے بعد۔ اب وہ نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، ہاتھ آپ کے پہلے ہی تر ہیں اور ان کے ساتھ نمی لگی ہے، تو بس کیا کرنا ہے کہ دائیں پاؤں کی پشت پر دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں کی پشت پر بایاں ہاتھ اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھے، پھر ان کو ٹخنوں کے اوپر تک کھینچ لائے، یعنی اس کے اوپر ایسے انگلیاں چلائے اور ٹخنوں کے اوپر تک لے آئے اور انگلیاں کھلی رکھے، تو یہ مسح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث 523 وضو میں جرابوں اور جوتوں پر مسح کرنے کا جواز۔ 523 حدیث نمبر ہے ہمارے پاس 523، وضو میں جرابوں اور جوتوں پر مسح کرنے کا جواز۔ اب جرابوں کے ساتھ جوتے بھی آ گئے ہیں، موزے، جرابیں، جوتے، جیسا کہ پہلے ہم نے کہا ہے کہ جراب سے مراد یہاں پاؤں کا لفافہ مراد ہے، اور موزے بھی وہی ہیں، کوئی تھک ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کوئی ذرا ہلکا ہوتا ہے، کوئی ذرا اپنا جو پتلا ہے کپڑا اس کی جراب بنی ہے، موزہ ذرا تھک ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تو جوتا اس سے بھی موٹا ہوتا ہے، لیکن وہ جوتا جس پر مسح کرنا ہے وہ ایسا ہو
جو کہ موزوں اور جرابوں کی طرح کا ہو، جو کہ پورا اپنا ڈھک دے اپنا پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے سردیوں میں بعض خاص طور پر آرمی کے لوگ جو ہیں وہ ایسے بوٹ وغیرہ یا شوز پہنتے ہیں، عام لوگ بھی ربڑ کے، جو کہ ان کو یہاں پنڈلیوں تک انہیں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایسے جوتے جو ہیں جو ان کو پاؤں کو اچھی طرح ڈھک لیں، چھپا لیں، اور پھر ان پر وہ اسی طرح لفافے کی طرح چڑھا لیے جائیں، تو ان پر بھی مسح اسی طرح جائز ہے۔ وعن ہو، کون ہے یہ؟ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ساری حدیثیں مروی ہیں تقریباً، جن کا تعلق مسح سے ہے۔ تو قال، وہ کہتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین والنعلین، تو آپ نے مسح فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر اور جوتوں پر۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ حدیث پر کچھ کلام ہے سند کے اعتبار سے، اور یہ محدثین کی انتہائی علمی امانت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ہر متن پر جو حدیث ہے اس کی اسناد کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے حکم لگاتے ہیں۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ بعض احادیث یا اس پر جو عمل ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے کمزوری کیوں نہ ہوں، امت کا اس پر عمل ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تو اس صحابہ کا یا امت کا جو عمل ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ تو اس حدیث کی سند صحیح ہے، مگر بعض اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے کہ اس میں سفیان ثوری کے مشہور مدلس اور عن ہونے کی وجہ سے، امام سفیان ثوری جو ہیں رحمہ اللہ وہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بڑے بڑے جو ہیں ان کے عن ہونے کی وجہ سے یا مدلس ہونے کی وجہ سے حدیث کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اس طرح کا ضعف نہیں ہے جس طرح کا سخت اور شدید ترین ہو، اور حدیث کے شواہد موجود ہیں، اور مزید صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اجماع بھی اس کی تائید کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ آپ پڑھیں گے۔ نمبر 2، قاموس کے مطابق جورب جو ہے، جوربین یا کفسا کے لفظ ہے، پاؤں کے لفافہ کو کہتے ہیں۔ حدیث میں نعلین سے مراد جوتے کا جوڑا ہے، یعنی وہ بند جوتے جو موزوں یا جرابوں کی مانند ہوں، یہ ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ حدیث 524، عبادت میں آسانی و سہولت یاد آنے پر اللہ جل شانہ کی عظمت اور بزرگی کا اظہار۔ دیکھیے یہ بھی مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے حدیث۔ قال، کہتے ہیں مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا موزوں پر۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، نسیتا، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ کیا مطلب انہیں ابھی پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بھول گئے ہیں کہ آپ نے پاؤں جو ہیں وہ نہیں دھوئے۔ قال، آپ نے فرمایا بل انت نسیتا بہذا، بل انت نسیتا، بلکہ آپ بھول گئے ہیں اے مغیرہ بن شعبہ، آپ بھول گئے ہیں، بل انت نسیتا بہذا امرنی ربی عز وجل، میرے رب عز وجل نے اس کا حکم دیا ہے، یعنی اس رخصت کا، یہ جائز ہے، اور اللہ نے آسانی کے لیے امت پر مجھے حکم دیا ہے کہ یہ آپ کریں تاکہ امت جو ہے اس کے لیے اسوہ ہو۔ تو معلوم ہوا عزیز طلباء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولتے تھے، اس لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فوراً کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، تو آپ بشر تھے اور آپ بھولتے تھے، اور اس طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ تو بھول گیا ہے۔ اور عز و جل کے الفاظ، یعنی اللہ کے میرے پروردگار نے مجھے یہ آسانی دی ہے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی صفات کا ذکر فرمایا۔ فوائد و مسائل، اس حدیث کی سند میں بکیر بن عامر ہے جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث 525، شرعی احکام کی تعیین میں ذاتی رائے کو کوئی دخل نہیں۔ جو شرعی احکام ہے نا، ان کو ہم اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے، سمجھ سے نہیں تول سکتے، کیونکہ بہت سارے ایسے امور آپ کو دین میں ملیں گے جو کہ بظاہر عقل کے خلاف ہیں، تو وہ حقیقت میں شریعت طاہرہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن ہر آدمی کی عقل چونکہ ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ وان علی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ قال، بے شک انہوں نے یہ کہا، لو کان الدین بالرأی،
اگر دین جو ہے وہ رائے کا نام ہوتا، رائے یعنی اپنی ذاتی رائے یا اپنا ذاتی خیال، تو لکانہ اسفل الخف، تو کیا ہوتا پھر کہ جو موزے یا جراب کا نچلا حصہ ہے اسفل الخف، اولا یہ زیادہ حق رکھتا بالمسح مسح کا من اعلیٰ، اپنے اوپر کے حصے کی نسبت۔ جناب آپ دیکھتے ہیں نا عزیز طلبہ، آپ جب مسح کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ پشت پر، جیسا کہ پچھلے بیان میں گزرا ہے اور اب گزشتہ حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ نیچے کی جو حدیث ہے وہ ہے سرے سے ضعیف، تو صحیح جو حدیث ہیں وہ یہ ہیں کہ مسح پاؤں کی پشت پر کیا جائے، یہی واجب ہے، یہی ضروری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک اثر ہے، بڑا معروف ہے، اور اس کو محدثین اور فقہا بھی استعمال کرتے ہیں علمی بحثوں میں، کہ اگر دین رائے کا نام ہوتا انسان کی اپنی ذاتی رائے کا، تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو مسح کرنا ہے وہ اوپر کی بجائے نیچے، اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی یا گرد یا غبار یا جو تیکوڑا وغیرہ اس قسم کی چیزیں تو پاؤں کے نچلے حصے میں لگتی ہیں، لیکن نیچے کے بجائے اوپر جو ہے وہ مسح ہو رہا ہے، تو یہ بظاہر عقل کے خلاف ہے۔ وقت رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یمسح، آپ مسح فرما رہے تھے علی ظاہر خفیہ، اپنے موزوں کے اوپر کے حصے پر۔ رواه ابو داود والی دارمی معنی ہو، امام ابو داود نے روایت کی ہے، اور امام دارمی نے اپنی سنن دارمی میں اسی مفہوم کے حدیث ذکر کی ہے، لیکن سند کے اعتبار سے کچھ اس میں ضعف ہے، باقی معروف ہے یہ حدیث صحیح ہے، البتہ بعد اہل علم نے اسے ابو اسحاق السبیعی عن کی موجودگی کی بنا پر اسے ضعیف کہا ہے، اور حمیدی کی حدیث ہمیں اس سے مستغنی کر دیتی ہے، وہ حدیث صحیح بھی ہے اسی مفہوم میں، واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ حدیث 526، وہ چاند امور جن میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہاں جی، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں اور الفاظ کے ساتھ احادیث بھی ہیں، ایک میں 5 کا بھی ذکر ہے، کم و بیش یہاں غالباً 3 کا ذکر ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں فضیلت دی گئی ہے، یعنی مجھے اور میری امت کو قیامت تک کے لیے، علی الناس دیگر لوگوں پر، یعنی دیگر امتوں پر جو پہلی گزر چکی ہیں، بثلاثن 3 امور میں، 3 باتوں میں، 3 امور میں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ جعلت صفوفنا، کہ ہماری صفوں کو کیا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے، کا صفوف الملائکہ، مقربین جو ملائکہ ہیں ان کی صفوں کی مانند، ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو فرشتے ہیں وہ بڑی ہی سیدھی اور بغیر گیپ کے اور بالکل صحیح درست صفیں بناتے ہیں، جس طرح کہ آرمی میں فوج کے خلاف لڑنے والے جو ہیں وہ صفیں اپنی بڑی مضبوط سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں بنایا کرو۔ تو اسی میں ہے کہ جب جہاد میں یا نماز میں میری امت کھڑی ہوتی ہے تو ان کی صفیں اسی درجہ میں، مرتبے میں، مقام میں فرشتوں کی صفوں جیسا درجہ رکھتی ہیں، مقام رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جعلت بنا دی گئی ہے، لنا ہمارے لیے، ارض کلھا ساری کی ساری زمین، مسجدن مسجد کے حکم میں ہے، یعنی جہاں کہیں بھی اپنا نماز کا وقت آئے تو فوراً وہیں کھڑے ہو کر بس بغیر کسی چادر کے، مصلے کے، جائے نماز کے، ریت یا مٹی کے اوپر ہی نماز شروع کر دو، وہ طاہر ہے، وہ مسجد ہے۔ اور اسی طرح تیمم بھی وہیں کر سکتے ہیں، فتیمموا صعیدا طیبا، وجعلت تربتها لنا طہورا، اور اسی طرح تیسری بات کہ بنا دی گئی ہے اس کی مٹی، یعنی پوری زمین کی، روئے زمین کی پوری مٹی جہاں بھی انسان ہو، کیا ہمارے لیے طہوراً پاک،
پاکیزہ یعنی پاک کرتی بھی ہے، طاہر مطہر پانی کا قائم مقام ہے، جس طرح پانی خود پاک بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے، اسی طرح مٹی جو ہے وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ اذا لم نجد الماء، خاص طور پر اس وقت جب کہ ہم پانی نہ پائیں، تو یہ قائم مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کی موجودگی میں ہی انسان جو ہے وہ تیمم کرنا شروع کر دے۔ پانی کی عدم موجودگی میں جو مٹی ہے زمین کی وہ پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ وضو کا قائم مقام بھی ہو سکتا ہے، اور غسل جنابت سے بھی وہ تیمم قائم مقام ہے، جیسے آگے آ رہا ہے۔ 526 کے فوائد و مسائل۔ تیمم لغت میں قصد یعنی ارادہ کرنے کے معنی میں ہے، ارادہ کرنا کسی چیز کا، قصد کرنا، اور شرع میں اس سے مراد ہے طہارت کی نیت سے پاک مٹی یا اس کے قائم مقام، مثلا چونا وغیرہ، جو بھی ریت ہو، چونا ہو، ریتلی مٹی ہو، چکنی مٹی ہو، مٹی کی ساری قسمیں اس میں شامل ہیں، وغیرہ کو ہاتھوں اور چہرے پر ملنا، یہ تیمم کرنا ہے۔ اس سے اس نیت سے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، طہارت کی نیت سے۔ حدیث میں الفاظ صفوف الملائکہ سے مراد ہے فرشتوں کی صفیں، نماز یا جہاد وغیرہ میں یہ سب وہ بناتے ہیں صفیں۔ میری امت تو ان کا درجہ اور مقام ایسے ہے جیسے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں صفوں میں، اور قیامت کے دن بھی کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں اس کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں، سیسا پلائی دیواروں کی طرح۔ تو ڈسپلن میں کی اس میں بات ہے، انتہا درجے کی۔ نمبر 3، پہلی امت میں جماعت کی قید نہ تھی، اور نہ اس کی مخصوص کنیسوں اور عبادت گاہوں کے علاوہ نماز جائز تھی، لہذا وہ جس طرح سے چاہتے نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو خصوصیت دی گئی ہے یہ میری امت کو دی گئی ہے، باجماعت نماز ادا کرنا، اور پھر جہاں بھی نماز آئے، حیث ادرکت الصلاۃ فلیصلی، جہاں کہیں بھی اس کو نماز پا لے تو وہ وہاں تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اگر پانی ہے تو وضو کر کے پڑھ لے، تو وہ اس کی مسجد ہے۔ جبکہ پہلی امتیں جو ہیں ان کے لیے یہ اجازت نہیں تھی، وہ جماعت کے ساتھ اور عبادت گاہوں میں ہی ان کو یعنی جماعت کی قید تو نہ تھی، لیکن مخصوص جو ان کی عبادت گاہیں تھیں اس کے علاوہ ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی، تو خاصی مشقت کی بات آئی ہے۔ حدیث 5-7، جنابت کی حالت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے۔ ہاں جی، یہ بھی واضح ہے، بالکل اس کو ہم نے ڈسکس کیا اس سے پہلے بھی، کہ جو تیمم ہے صرف وضو کا قائم مقام نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی پر غسل جنابت ہے، مرد ہو یا عورت، تو جنبی ہیں تو اس کے لیے بھی، یا حیضہ عورت حیض سے فارغ ہو گئی ہے، پاک ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بھی نماز کا ٹائم ہے تو وہ اپنا تیمم کر لے۔ تو اسی طرح یہ جنابت کی حالت میں بھی، فی الحال جنابت کی حالت میں دیکھیے، حیض کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے، اس بارے میں علماء کی کیا رائے ہے، آراء ہیں۔ تو فی الحال یہ ذہن میں رکھیے کہ جنابت کی حالت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں مرد اور عورت وہ تیمم کرتے ہیں۔ وان عمران رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہتے ہیں کنا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں، فصلی بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فلمن فتل من صلاتی، تو پھر جب وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، یعنی فارغہ من صلاتے ہی یا انتہا من صلاتے ہی، اپنی نماز سے فارغ ہوئے، اذا هو برجل، تو ناگہاں انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو، معتزل جو الگ بیٹھا ہوا تھا، لم یصلی مع القوم، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ، الگ ہو کر بیٹھا ہوا تھا، نماز نہیں پڑھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ما منعک، کس چیز نے روکا ہے تجھ کو، یا فلان ہے فلان، ان تصلی مع القوم، کہ تو دوسرے قوم کے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے، کس چیز نے تجھے روکا ہے، کون سی چیز مانے تھی؟ قال، تو اس نے کہا، اصابتنی جنابۃ،
وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے اصل میں جنابت نے پا لیا ہے، یعنی میں جنبی ہو گیا ہوں، ولا ماء اور پانی موجود نہیں ہے۔ قال آپ نے فرمایا علیک بالصعید، تجھ پر یہ کافی تھا کہ تو مٹی سے تیمم کر لیتا، فإنہ یکفی کا، تو وہ تیرے لیے کافی تھا، علیک بالصعید فإنہ یکفی کا، تجھ پر کافی تھا، یعنی آپ لازم پکڑتے پاکیزہ مٹی کو، فتیمم صعیدا طیبا، وہ تیرے لیے کافی تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تیمم غسل جنابت کا بھی قائم مقام ہے، متفق علیہ۔ حدیث 528، تیمم کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ۔ وعن عمار رضی اللہ عنہ قال، عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی عمر بن الخطاب، ایک آدمی آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، فقال، تو کہنے لگا، انی اجنبت، کہ میں جنبی ہو گیا ہوں، فلم اصب الماء، اور میں پانی نہیں پا رہا، جنبی ہو گیا ہوں اور پانی میرے پاس نہیں، میں پانی نہیں پا سکا۔ فقال عمار، تو انہوں نے پوچھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے تھا، لیکن عمار چونکہ راوی موجود تھے وہاں جو حدیث بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ فقال عمار لعمر، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہیں اور انہوں نے جواب نہیں دیا، تو کہنے لگے، اما تذکروا، کہ آپ کو یاد ہے، کہ آپ یاد نہیں کر رکھتے اس واقعے کو، کہ انا کننا فی سفر، کہ ہم تھے سفر میں، انا میں، وانتا اور آپ بھی، فاما انتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ، تو آپ رضی اللہ عنہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فلم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، یعنی آپ جنبی تھے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، واما انا، اور میں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے، فتمعقت، تو میں مٹی میں لیٹ گیا، پوری مٹی میں سر سے پاؤں تک لیٹنا شروع کر دیا، فصلی، تو اس کے بعد میں نے نماز پڑھ لی، فذکرت، تو میں نے یہ واقعہ ذکر کیا، فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میں واپس آیا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ذکر کی، فقال، تو آپ نے فرمایا، انما کان یکفیک ھکذا، کہ بے شک تیرے لیے کافی تھا یہ اس طرح اور اس طرح، انما کان یکفیک ھکذا، تیرے لیے اس طرح کافی تھا، کیا؟ پھر آپ نے یہ کہہ کر، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر، ونفخ فیہما، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارنے کے بعد مٹی پر اس میں پھونک مارا ہاتھوں پر، ونفخ فیہما، ثم مسح بہما، پھر ان دونوں ہاتھوں کو پھیرا، مسح بہما وجہہ، اپنے چہرہ انور پر، وکفیہ، اور اپنے دونوں بازوؤں پر، رواه البخاری، صحیح بخاری میں اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا عزیز طلبہ کہ ایک ہی بار ضرب جو ہے وہ مارنا کافی ہے تیمم کے لیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ولی مسلم نحوہ، امام مسلم میں بھی نے بھی صحیح مسلم میں اسی طرح کی حدیث ذکر کی ہے، وفی ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ بھی ہیں امام مسلم کی روایت میں، قالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ، انما یکفی کا، تیرے لیے یہ کافی تھا، کہ انتضرب بیدیک، کہ تو مارتا اپنے دونوں ہاتھوں کو الارض، زمین پر، ثم تنفخ، پھر تو اس میں پھونک مارتا، ثم تمسح بہما، پھر ان کو پھیرتا دونوں ہاتھوں کو، وجہ کا، اپنے چہرے پر، وکفئی کا، اور اپنے دونوں بازوؤں پر، تو یہ تیرے لیے مسح کافی تھا۔ اس میں الفاظ فتمعقت کا مطلب ہے تو میں خوب مٹی میں لیٹ کر اس میں لتھڑ گیا۔ نمبر 2، اس حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جواب مذکور نہیں، یعنی وہ خاموش ہو گیا نا جب اس آدمی نے پوچھا، جبکہ حدیث کے بعض طرق میں عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا تھا، بعض دیگر طرق میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، لا تصلی، یعنی تجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تو پانی نہ پا لے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیمم کا حکم بھول گئے ہوں، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ جو کہ راوی ہیں حدیث کے، انہوں نے وہ واقعہ یاد دلا کر آپ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ نمبر 3، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تیمم میں صرف ایک ضرب ہی کافی ہے، اگرچہ اس مسئلہ میں 3 مذہب ہیں، بعض کہتے ہیں 2 بار اور بعض کہتے ہیں 3 بار، لیکن اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ حدیث 529،
طہارت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اسی طرح ہمیشہ طہارت میں رہنا مستحب ہے۔ وان ابی الجحیم بن الحارث بن سمتی، حضرت ابو جحیم بن حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مررت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، وہو یبولو، اس حال میں کہ آپ پیشاب کر رہے تھے، فسلم تو میں نے سلام کیا، پڑھا آپ پر، فلم یرد علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر سلام نہیں لٹایا، حتی قام، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہوئے، الی جدار، ایک دیوار کی جانب، اس مفہوم کی حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، فحتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرچا اس دیوار کو، بے عصا، اپنی لاٹھی سے، یعنی لاٹھی لے کر نا، کچی دیوار تھی اس پر ایسے مارا کھرچا اس کی نوک سے، کانت معاؤ، جو آپ کے ساتھ لاٹھی تھی، ثم وضع یدیہ علی الجدار، تو جب مٹی اوپر سے اڑنے لگی اس دیوار سے، لاٹھی کے سے کھرچنے سے مٹی جب اڑنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دیوار پر رکھے، یعنی مارے، فمسح وجہہ، تو ان دونوں ہاتھوں کو پھر پھیرا اپنے چہرہ انور پر، وذراعیہ، اور اپنے دونوں بازوؤں پر، ثم رد علیہ، پھر ابو جحیم بن حارث بن سمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا۔ ولم اجد هذه روایت فی الصحیحین، صاحب مشکات کہتے ہیں کہ میں نے نہیں پایا اس روایت کو صحیحین میں، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کو میں نے نہیں پایا، ولا فی کتاب الحمیدی، اور نہ امام حمیدی رحمہ اللہ کی کتاب میں، ولیکن ذکرہ فی شرح سنہ، لیکن امام بغوی نے اس کو شرح سنہ میں ذکر کیا ہے، وقال، اور کہا ہے، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، لیکن حقیقت میں یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، سند میں ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ الاسلمی متروک اور متہم بالکذب ہے، یعنی جھوٹ کی تہمت ہے ان پر، جس کا مطلب ہے کہ جس پر اہل علم کی جانب سے جھوٹ بولنے کی تہمت ہو، متہم بالکذب اسے کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں آج کے اس سبق یا لیسن سے متعلقہ جو چند ایک سوالات ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اچھی طرح ان کو ذہن میں رکھ کر ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ تلاش کیجئے، ازبر کیجئے۔ بارک اللہ فیکم۔ متہم بالکذب کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ذکر کیا ہے۔ حدیث میں الفاظ فتمعقت کا مفہوم واضح کیجئے، یہ دوسرا سوال ہے۔ نمبر 3، لفظ تیمم کا لغوی اور شرعی معنی ذکر کیجئے۔ سوال نمبر 4، حدیث میں نعلین سے کیا مراد ہے؟ نمبر 5، موزوں یا جرابوں پر مسح کا کیا طریقہ ہے؟ نمبر 6، مسافر اور مقیم کے لیے موزوں یا جرابوں پر مسح کی مدت کا تعین کیجئے۔ اور ان سوالات کے ساتھ ہی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اس کو سیکھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔